خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. کائنات کی تخلیق کا میرے آقا تو سبب ہے. کائنات کی تخلیق کا میرے آقا تو سبب ہے. اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے. طٰہٰ سے یہاں ہے، طٰہٰ سے یہاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ. قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے. والفجر والفجر تیرے چہرے کی تلاوت، والفجر تیرے چہرے کی تلاوت. واللیل تو میرے آقا تیری زلفوں کا لقب ہے. تیرے نقش قدم کے نور سے دنیا ہوئی روشن. تیرے مہر کرم نے بخشی ہر ذرے کو تابانی. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا. نماز والا درود. حضرت صاحب اتنے آتے ہیں. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، تحریک خدام اہل سنت دے زیر اہتمام خالص تعلیمی تبلیغی اصلاحی روحانی نورانی اجتماع ہو رہے ہیں. آج بھی خوبصورت ملاقات کا ذریعہ سرمایہ اہل سنت، متاع اہل سنت، حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے خود بھی مخلص نے
جس مسلک دی اشاعت کر رہے ہیں او دے وچ بھی مخلص نے، علماء طلباء دے نال محبت اور الفت جڑی فرماندے نے او دے وچ بھی اخلاص ہے، اور مینوں سب تو آخر تے ٹائم دینا ہے اے دے وچ بھی انہاں دا اخلاص ہے۔ اللہ میری حاضری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ بس 20 منٹ مینوں دے دیو، پنجابی ٹھیک ہے، مینوں ذرا ایرا بن لین دیو، پھر تہاڈی بس مینوں خراب نہ کرو۔ میں بیان کی کرنا چاہنا، میں بیان یہ کرنا چاہنا کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی نظر دے اندر کتنا ہے۔ وقت تھوڑا ہے ورنہ میں دستا کہ مقام مصطفیٰ علماء دیوبند اور تحریک خدام والے دے سینے چ کتنا ہے۔ مقام مصطفیٰ اللہ دی نظر دے اندر مخلص صاحب تھوڑا جا کیا جائے، میں کسی خطیب نو کیوں پوچھا؟ علامہ صاحب تسی جاؤ، میرے تے بوجھ پہ جائے گا، تسی تشریف لے جاؤ۔ میں کسی خطیب نو کیوں پوچھا؟ میں کسی ادیب نو کیوں پوچھا؟ کسی نعت خاں کولوں کیوں پوچھا؟ میں مقام مصطفیٰ اس رب کولوں نہ پوچھ لواں جنہیں بنایا بھی ہے تے سنواریا بھی ہے۔ کئی سال تریوی تے میرا رب خود مزے لے لے کے او دیاں عظمتاں بیان کرتا ہے، خطیب ادھے گھنٹے چ کی بیان کر سکتا ہے؟ مقام مصطفیٰ حضور فرماندے نے قیامت کا دن ہوئے گا، میں ایک کوئی سجدے دے اندر پوری امت نو بخشوا دیاں گا۔ ہر نبی دے ہاتھ دے اندر ایک چنڈا ہوئے گا۔ میں پلیٹ فارم تو نکل رہا ہوں، سبحان اللہ۔ ہر نبی دے ہاتھ دے اندر ایک چنڈا، کسے دے چنڈے تھلے 10 آدمی، 20 آدمی، 100 آدمی، 1000 آدمی ہوئے گا۔ حضور فرماندے نے جیڑا رب مینوں چنڈا عطا کرے گا وہ اتنا وسیع و عریض ہوئے گا، اتنا لمبا چوڑا ہوئے گا کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی اور سارے نبی دیاں امتاں محمد دے چنڈے تھلے نظر آ رہی ہوں۔ جیڑے چاہتے ہیں کہ اسی بھی ہوئی ذرا اچھی سبحان اللہ کا مخلص صاحب 120 صفحہ قیامت دے دن سارے نبی دی حضور فرماندے نے میں کلے مصطفیٰ دی امت دیاں 80 صفحہ ہوں گی۔ تسی کی میں پہچانوں گے وہ تے تو انہوں سلفی صاحب حضور تسی کس طرح پہچانو گے؟ اتنا رش ہوئے گا، اتنا ہجوم ہوئے گا۔ حضور نے فرمایا میں پہچان لوں گا، مشکل نہیں آئے گی۔ کس طرح؟ فرمایا میرے امتیاں دے وضو والے اعضاء سورج دی طرح چمک رہے ہون گے اور متھے انہاں دے چند دی طرح دمک رہے ہون گے۔ جیڑا ٹھکری دے کرے گا حاضر ہو جاؤ یار۔ مقام مصطفیٰ اللہ دی نظر دے اندر آدم ابراہیم موسیٰ نبی بن کر آئے، آمنہ دلال نبیاں دا بھی نبی بن کے آیا۔ مقام مصطفیٰ علاقے علی اور جدو آمنہ دلال دا نمبر آیا فرمایا میں رب العالمین تو رحمت للعالمین، یا اللہ مقام مصطفیٰ سارے نبیوں میں نام لے کے بلایا، آمنہ دلال دا نمبر آیا میں القابات نال بلایا۔ مخلص صاحب میں تو اڈی نظر کر
ساری دنیا خدا کو تلاش کر رہی، خدا اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کے خود ملاقات کر رہا۔ حال بھی کہو بھی تحریک والے بھابی نے ایمان نہ مندے نہیں، شان سے بھائی بیان کر دے نہیں، شان رسالت بیان۔ ساری دنیا خدا کو تلاش کر رہی ہے، خدا اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کے خود ملاقات کر رہا ہے۔ اور چلو چھوڑو یار، پیر عطا اللہ شاہ بخاری کو ایک بندہ آیا، کہنے لگا شاہ جی مقام مصطفیٰ تے بیان کرو۔ فرمایا کملا ہو گئے اور پاگل ہو گئے، مقام مصطفیٰ بیان کرن لئی عمر جبریل دی ہونی چاہیے، زبان صدیق دی ہونی چاہیے۔ پھر ایک جملہ کہاں تھوڑی سردی دور کرا، مقام مصطفیٰ تولن لئی، میرے بندے مقام مصطفیٰ تولن لئی میرے رب نے کوئی تکڑی نہیں بنائی۔ ہوش وچ رہنا ذرا، مقام مصطفیٰ تولن لئی رب نے کنڈا نہیں بنایا، تکڑی نہیں بنائی، ترازو نہیں بنایا، وٹے نہیں بنائے۔ پھر کتنا مقام ہے، دو جگہ، جانے دین والا تو جانے لین والا۔ تھوڑا جا ہولی کہو، تھوڑا جا اور ہولی کہو۔ جانے دین والا تو جانے لین والا، خدا والے ذرا ہوش کے اندر آ جاؤ۔ جس دن میرے رب نے مقام مصطفیٰ نو تولنا سی، صدیق نے موڈیاں تے بٹھا دیتا۔ مقام صحابیت نو تولنا سی، بلال نو کعبے دی چھت تے کھڑا کر دیتا۔ 20 منٹ میں لینا ہے، پھر میری اپنی مرضی ہے۔ سبحان اللہ، اور دیکھو ایت لکھی والا سوف یوتی کا ربوں کا۔ آدم علیہ السلام نو میں پوچھے روندا کیوں ہے؟ صرف آدم ہی نہیں رو رہے، انہوں دے پتر بھی رو رہے ہیں۔ وہ کہنا میں اس واسطے رو رہے ہیں کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ میں پوچھے نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ پتھر لگ رہے نے، فرمایا میں رب نو راضی کر رہے ہیں۔ ابراہیم دا نمبر آیا، اگے چھال مار رہے ہیں رب راضی ہو جاوے، او چھری تھلے گردن پیش کر رہے ہیں میرا رب راضی ہو جاوے، او بیمار ایوب ہے میرا رب راضی ہو جاوے، او کنویں دے اندر وظیفے پڑھ رہے ہیں کیوں؟ میرا رب راضی ہو جاوے۔ میں لگا جے جملہ، اللہ فرماندے نے سونے تیرا مقام تیری عظمت سارا جگ مینوں راضی کرے گا، میں رب تینوں راضی کراں گا۔ ایک جملہ کہنا، اللہ تے کوئی ضروری نہیں کہ اللہ مخلوق جو کسی نو راضی کرے، یہ رب تے کوئی ضرور فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرے انہوں کون، وہ دے لئے کوئی ضروری نہیں کہ میں انہوں راضی کرنا ہے۔ لیکن سانو اللہ نے کہا کہ تسی اپنے حبیب نو ضرور راضی کرو، میں راضی کراں گا۔ چونکہ تحریک خدام اہل سنت ہے، جلسہ ہے نا، میں پوچھیا یا اللہ، اے ہجرت والی رات حضور ابو بکر دے دروازے تے کیوں کھڑے نے؟ میرا محبوب جو راضی ہے، آدھے نہیں کسی بولنا، دروازے تے کیوں؟ دیکھو دروازہ کھٹکھٹا ہے، ادھی رات دا وقت جدوں دروازہ کھڑ گیا، صدیق اکبر اٹھ کے ٹر پے، بچی کہنے لگی ابا جان ادھی رات دا وقت ہے، حالات بڑے خراب نے، پورا مکہ دشمن ہے، پوچھتے لو بوئے تے کون کھلوتا ہے؟ فرمایا تیئے کنڈے دا کھڑکار ہی دستا ہے محمد آگے آگے ہے۔ یا اللہ دروازے دا کنڈا کیوں کھڑکا رہے نے؟ فرمایا میرا محبوب جو راضی ہے، وہ تو ٹردہ نہیں جاتا کو نہ ٹراوے، وہ بولدہ نہیں جاتا کو نہ براوے۔
میرے اللہ میں ہور گل کرن لگا یہ موڈیاں تے کیوں بہ گیا کہ محبوب جو راضی ہے، محبوب جو راضی ہے، یا اللہ تیرا حبیب ایدی گود دے اندر کیوں سو گیا؟ فرمایا میرا محبوب جو راضی ہے، رج رج کے چہرہ ویکھ رہے ہیں، کدے موڈیاں تے بیٹھ رہے ہیں، میرا محبوب جو راضی ہے تے میں بھی راضی ہاں، میں بھی راضی ہاں، حاضر ہو جاؤ۔ جدوں اللہ دے نبی حضور دے کندھیاں تے بیٹھ گئے، ہاتھ ایتھے رکھ لیا، پیر ایتھے لگ رہے نے، ایک نبی دیاں اڈیاں لگیاں زمزم نکل آیا، اے دیاں اڈیاں لگیاں صداقت دا چشمہ نکل آیا۔ جدو بچہ بہ جائے اتھے آتا ہے تحریک والے نہ لڑیا کر تے تیرے چ طاقت ہے تے بھی ہاتھ حضور دے ادھر کر دے۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو ہاتھ ہٹا لا ساڈے نال کیوں لڑ دے؟ اور یہ میرے محبوب دا عام ہاتھ نہیں۔ مخلص صاحب علامہ سلفی صاحب اللہ فرمانے نے میرا حبیب تو اپنے ہاتھ مبارک اٹھا، میں عمر نو کلمہ پڑھا دیا گا، تو ہاتھ مبارک اٹھائے گا، میں ابو ہریرہ دی اماں صاحب ایمان کر دیا گا، تو جدو ہاتھ مبارک اٹھائے گا میں بدر فتح کرا دیا گا، تو ہاتھ اٹھائے گا محبوبہ میں شیر خدا دے اور سردی اور گرمی دا اثر ختم کر دیا گا، تو ہاتھ اٹھائے گا جابر دے کھانے چ میں برکتہ پا دیا گا، تو جلابیب دے چہرے تے ہاتھ لائے گا، میں 14ویں رات دے چند وانگو چہرہ چمکا دیا گا، تو ہاتھ اٹھائے گا انس دا بھا سال کے اندر 2 مرتبہ پھل دینا شروع کر دے گا۔ میرے محبوب تو قیامت والے دن جدو ہاتھ اٹھائے گا آنسو بہائے گا، میں امت لئی جنت دے 8 دروازے کھول دیا گا۔ طاقت ہے دے بھئی ہاتھ چکلے ساڑھنا کچھ نہ کہے، اسی تے پر امن لوگ ہیں، امن پسند ہیں، سبحان اللہ کا حضر۔ ہاتھ مبارک رکھ لے سر تے اڈی کہہ دیں ایک جملہ جتھے خلیل دیاں اڈیاں لگیاں نے، حاضر ہو جاؤ، وہ پتھر دے سینے تے نشان موجود نے، کعبے جا کے دیکھ لے، خلیل دے پیران دا نشان پتھر دے سینے دے اوپر۔ خود مخلص صاحب میں ایک جملہ کہنے لگا، پتھر دے سینے دے خلیل اللہ دے قدمہ دے نشان، ایتے حبیب اللہ دے قدمہ دے نشان۔ سبحان اللہ، ٹھہرو ذرا، ایتے حبیب اللہ دے قدمہ دے نشان۔ پتھر کہنے لگا یا اللہ میں تیرے گھر دی تعمیر شامل ہویا، اور پھٹیاں دا بھی کرایہ ہوندا ہے، کوڑی دا بھی کرایہ ہوندا ہے، پوڑی دا بھی کرایہ ہوندا ہے۔ نہیں پہنچے تسی، پھٹیاں دا بھی کرایہ، کوڑی دا بھی کرایہ، حضرت صاحب پوڑی دا بھی کرایہ۔ میں تے تیرے گھر دی تعمیر شامل ہویا، میں نے بھی کچھ دے۔ پتھر کہنے لگا میں نے بھی کچھ دے۔ نے کہا مانگ کی مانگنا ہے؟ انہوں نے کہا میں اور کچھ نہیں مانگدا، بس میں نے اپنے گھر دے سامنے بٹھا دے، میں تینوں ویکھدا رہاں، لوگ میں نے ویکھدے۔ سبحان اللہ، مزہ نہیں ہے، مزہ نہیں ہے، لوگ میں نے ویکھدے رہے، میں تینوں ویکھدا رہاں۔ بابا بھی بولے، بابا بھی بولے، انہیں کہا عرشاں والے، اے پتھراں دیاں سنن والے، اے پتھراں دیاں سنن والے، میں تے جدوں دا کلمہ پڑھیا تیرے یار دا ساتھ ہی نہیں چھٹے، میں تے جدوں دا کلمہ پڑھیا میں سب کچھ ہی قربان کر دیتا ہے، میں تے سنگ نہیں چھٹیا، میں یاری نہیں چھوڑی۔ اے پتھراں دیاں سنن والے، او پتھر نے خلیل نو چکے ہے، او دیاں دعاواں سندا ہے، میں تے تیرے حبیب نو چکیا، میں نو بھی کچھ دے۔ نہیں میں نو مزہ آیا، اچھی کہو ذرا، میں نو بھی کچھ دے۔ ابو بکر تو کی منگ دے، ابو بکر تو کی منگ دے، یا اللہ
پتھر نوں تو اپنے گھر دے سامنے بٹھایا مینوں یار دے نال سلا دے مینوں روزے چ پہنچا دے مخلص صاحب حسن و حسین نو حضور نے کھڑایا ہے کہہ دے حسن و حسین نو حضور نے کھڑایا ابو بکر و عمر نو نال سلایا یا اللہ مینوں بھی کچھ دے یار نال پہنچا دے میں کہ کیوں منگدا ہے انہیں کیا مینوں کہہ لین چھوڑنا تیرا مدینہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں حضرت صاحب میرے ول دیکھو آخری وقت آیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا بیٹا جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں غسل دینا کفن دینا چادر دھو لینا ساری گلاں چھڈو پھر روزے تے جانا بس یہ کہہ دینا کہ تہاڈا غلام آیا جے بوا کھل جاوے تے اندر دفنا دینا نہیں او سامنے جنت تے کی دفنا دینا تھوڑا جہا اونچی کہو تے اگلا جملہ تی کہنے لگی ابا جی کی کہہ رہے فرمایا بوا کھل جاوے تے اندر نہیں تو سامنے لو جی ہوں میں تہاڈا امتحان لینا بڑے قاضی صاحب دیاں دعاواں نے تے چھوٹے قاضی صاحب دیاں دعاواں نے اللہ سلامت رکھے انہاں کو عقیدے بنا گئے تہاڈیاں نسلاں سوار گئے اے کہہ لینا کہ غلام آیا سلام پیش کر رہا جب بوا کھل جاوے تے اندر نہیں تو جنت البق ابا جی بڑے یقین نال کہہ رہے ہو بڑے وثوق نال کہہ رہے ہو کہ بوا کھل جائے گا چھوٹے پیچھے نہ دیکھو بڑے یقین نال کہہ رہے ہو کہ دروازہ کھل جائے گا فرمایا ہاں پتر میں بڑے یقین نال کہہ رہے ہیں دروازہ کھل جائے گا ابا جی کیوں پر میں جدوں میرے بوئے تے ایسی میں کدوں پوچھیا سی تو کون ہے نہیں میں کو مزہ چھوڑنا تیرا مدینہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت ہے بہت حسین ہم نے مانا کہ جنت ہے بہت حسین چھوڑ کر ہم نہ جائیں مدینہ کہیں کیوں جنت میں ہے سب کچھ تیرے صدقے جمع زلفاں لیا جنت میں ہے سب کچھ مدینہ نہیں پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے مقام مصطفیٰ اللہ دی نظر دے اندر یا اللہ عمر تمنا مصطفیٰ کیوں بن گیا میرا محبوب راضی ہے عثمان ذوالنورین کیوں بن گیا میرا محبوب یا اللہ گلیے چ کھیلنے والا بچہ حیدر کرار بن گیا فرمایا میرا محبوب جو راضی ہے کڈا نتیجہ یا اللہ اے سیاست کا امام کیوں بن گیا فرمایا محبوب جو راضی ہے اے تصوف دے سبق کیوں پڑھا رہی ہے محبوب جو راضی ہے جامی صاحب گلہ لمیاں نہ کر ٹائم تھوڑا ہے میں کہا بابا زکریہ کیوں بیٹھا ہے کہ محبوب جو راضی ہے میں کہا حسین احمد 18 سال حدیث کیوں اتھے پڑھا رہے ہیں کہنا محمد جو راضی ہے مخلص صاحب 100 علماء دیوبند کے اکابر
جنت المالا میں آرام کر رہے ہیں اور 100 ہمارے عالم جو ہیں وہ جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں۔ یا اللہ بابا زکریا، یا اللہ حسین احمد مدنی کیوں اتنے 18 سال؟ اللہ نے کہا محبوب راضی ہے۔ کون راضی؟ اللہ کہنے نے میرا محبوب راضی ہے۔ لگا جے میں جملہ دیں، اللہ فرماتے نے میرے محبوب میں فیصلہ کر لیا جیڑے تیرے ہون گے تھے بلاواں گا، تھے درس کراواں گا، ایتھے پھر فوت ہون گے ایتھے مسجد چونا دے جنازے پڑھواواں گا، تے پھر کسے نو عثمان دے قدمہ چ، کسے نو حلیمہ دے قدمہ چ، کسے نو جناب اپنے صفیہ دے قدمہ دے اندر سلاواں گا، تے جیڑے تیرے نہیں ہون گے تو پجاواں گا۔ پجاواں گا جدے ایئرپورٹ کے تصویریں لواواں گا۔ سبحان اللہ کہو۔ تسی یار سارے صوفی ہو، چلو رائے بن چلیے، سبحان اللہ کہو۔ اور جڑے تیرے ہون گے اتھے بے کی حدیثہ پڑھان گے، کیوں؟ یاد مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے۔ حسین احمد مدنی بول کے کہنے لگا یاد مجھ کو مدینہ کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ 1000 بار اے مدینہ، مخلص صاحب 1000 بار اے مدینہ میں تجھ پہ فدا ہوتا، بس چلتا تو مر کر بھی تجھ سے جدا نہ ہوتا۔ 18 سال کے بعد حسین احمد جا رہا ہے اور روزے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ مقام مصطفیٰ اللہ دی نظر دے اندر رب دے قرآن کولو پوچھ لو، کہتے کولو مقام مصطفیٰ اللہ دے قرآن کولو پوچھ لو، تورات و انجیل دے بیان کولو پوچھ لو، زبور اور صحائف ابراہیمی دے عنوان کولو پوچھ لو، نہیں تحریک خدام اہل سنت والیو مقام مصطفیٰ پوچھنے، ابو بکر دی وفاداری کولو پوچھلا، عمر دی دلداری کولو پوچھلا، عثمان دی حیاداری کولو پوچھلا، علی دی کراری کولو پوچھلا، حسنین دی حبداری کولو پوچھلا، حمزہ دی خدمت گزاری کولو پوچھلا، مقام مصطفیٰ پوچھنے، چل جناب سیدہ عائشہ دی پاسداری تو پوچھلا، خدیجۃ الکبریٰ دی خدمت گزاری تو پوچھلا، مقام مصطفیٰ پوچھنے، بدر و احد دے پہاڑاں کولو پوچھلا، حنین دے تبوک دے میداناں کولو پوچھلا، خود رب رحمان کولو پوچھلا، جیڑا اتنا نیڑے لے گیا میرے ور صوفی، اتنا نیڑے لے گیا اور نیڑے ہو جا تو نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے ہیں دنا فتد اللہ اور نیڑے ہو جا، اور نیڑے ہو جا۔ اتھے جن نہ گیا، اتھے موسیٰ نہ گیا، اتھے کوئی بھی نہ گیا، فرمایا تو نیڑے ہو جا اور نیڑے ہو جا۔ کیوں؟ تو میں نو رج کے ویکھ، میں تینو رج کے ویکھ۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا جا ہولی کہو، ٹماٹر اسی دے نہیں مہنگے کیتے، ہر بندہ ہی پریشان ہے، ہر بندہ ہی پریشان ہے یار، نہیں ٹماٹرہ دی وجہ نہ نہیں، کچھ لوگ داماد کے لیے پریشان ہیں، کچھ داماد سے پریشان، کچھ اولاد کے لیے پریشان ہیں، کچھ اولاد تسی سے کہنا ہے، کچھ اولاد کے لیے پریشان ہیں، کچھ اولاد سے پریشان، کچھ بیوی کے لیے پریشان ہیں، کچھ بیوی سے پریشان۔ تسی بولو سارے حالات صحیح نہیں، سبحان اللہ کہو۔ علاج کیا ہے؟ علاج میں بتاتا ہوں، میں خطیب بھی ہوں، میں پیر بھی ہوں، میں علاج بتاتا ہوں، ہم سب کی سب پریشانیوں کا علاج، مصلی بچھاؤ ہاتھ پھیلاؤ۔ سبحان اللہ۔ مقام مصطفیٰ پوچھنا ہے، اللہ کہنے نیڑے ہو جا اور نیڑے ہو جا، تو
मैनू रज रज के वेख, मैं तैनू रज रज के वेखा, तेरी मर्जी मेरी मर्जी, मेरी मर्जी तेरी मर्जी, तेरी पसंद मेरी पसंद, मेरी पसंद तेरी पसंद, ताकि दुनिया नू पता चल जावे मैं रब्बुल आलमीन, तू रहमतुल लिल आलमीन। मेरी खुदाई तेरी मुस्तफाई, मेरी खुदाई तेरी मुस्तफाई, मेरी कुर्सी पे जा कोई नहीं सकता, क़यामत तक मोहम्मद की कुर्सी पे आ कोई नहीं सकता। माशाअल्लाह। सरकार दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा, सरकार दो आलम के, सरकार दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा, जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में रुखसार का आलम क्या होगा। थके 10 बजे से बैठे, जज़ाकल्लाह। मेराज की शब जब अल्लाह ने, मेराज की शब जब अल्लाह ने महबूब अपने को बुलवाया, सोचो तो सही, सोचो तो सही उन दोनों में गुफ्तार का आलम क्या होगा। बायजीद बुस्तामी एक वफद आया हज़रत साहब, कहने लगे बाबा जी मकाम मुस्तफा दे बयान करो। फरमाया मकाम मुस्तफा, सुनो, जहां आम मुसलमान के मर्तबे की इंतहा होती है वहां अल्लाह के वली के मर्तबे की इब्तदा होती है। थोड़े ऊंची को मैंने पता लगे तो समझ आ रहा, इंशाल्लाह 1 मिनट भी जाया नहीं होता। जहां आम मुसलमान के मर्तबे की इंतहा, अल्लाह के वली के मर्तबे की इब्तदा, जहां वली के मर्तबे की इंतहा वहां शुहदा के मर्तबे की इब्तदा, जहां शुहदा के मर्तबे की इंतहा सिद्दीकीन के मर्तबे की इब्तदा हो जाती है, जहां सिद्दीकीन के मर्तबे की इंतहा होती है रसूल के मर्तबे की इब्तदा होती है, जहां रसूल के मर्तबे की इंतहा होती है उलुल अज़म पैगंबरों की इंतहा होती है और इब्तदा होती है, जहां उलुल अज़म पैगंबरों के मकाम की इंतहा होती है वहां मोहम्मद के मर्तबे की इब्तदा होती है। 1 मिनट मैंने दियो जरा, 1 मिनट। इत्थे बाबा जी ने ब्रेक ला, लोगों ने कहा जी इब्तदा ते दसी, इंतहा भी दसो। वली की इब्तदा बताई, इंतहा बताई, शुहदा की इब्तदा बताई, इंतहा बताई, सिद्दीकीन की इब्तदा बताई, इंतहा बताई, रसूल की इब्तदा इंतहा, उलुल अज़म पैगंबरों की इब्तदा भी बताई, इंतहा भी बताई। जब आमना दे नाल का नंबर आया इब्तदा दसिए, इंतहा भी तो दसो। नहीं समझ आई, ऊंची कहो सुभान अल्लाह। मर्तबे की इंतहा बताओ। बाबा जी कहने लगे मैं बड़ा सोचे, मैं बड़ा गौर फिक्र किया है। बाबा जी मैं बड़ा गौर किया है, मैं बड़ा सोचे, मैं बड़ा फिक्र किया है, मैं इस नतीजे पे पहुंचे हैं ना खुदा दे मर्तबे दी कोई इंतहा है ना मुहम्मद दे मर्तबे दी कोई इंतहा है। बाबा जी ने खोल के रख देता, फरमाया ना उसके मर्तबे की इंतहा ना इसके मर्तबे की इंतहा। क्यों? वो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह गफूरुर रहीम है, मोहम्मद रऊफुर रहीम है, अल्लाह कादिर कदीर है, मोहम्मद सिराज मुनीर है, अल्लाह ला रैब है, मोहम्मद बेऐब है, वो रब है, ये शाह अरब है, वो जुल जलाल है, ये आमना का लाल है, उसकी रबूबियत है, इसकी नबूवत है, उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफाई है, वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, उसकी बख्शिश है, इसकी सिफारिश है, उसकी इबादत है, इसकी इताअत है, वो देने वाला है, ये लेने वाला है, वो देता रहेगा, ये देता रहेगा, उसे देना आता है, इसे लेना आता है, उस
کا خزینہ بڑا، اس کا سینہ بڑا، بل کسر والو وہ راج والا ہے، محمد میں راج والا ہے۔ بابا یزید بول رہے ہیں وہ راج والا ہے، نہیں، محمد رواج والا ہے۔ آٹے دے مارے بجلی دے بل نے مارے۔ وہ راج والا ہے، محمد رواج والا ہے، وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ کبھی 12 حروف، محمد الرسول اللہ کبھی 12 حروف، لا الہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں۔ خدا بتانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں ہے، دے ورگا محبوب کوئی نہیں ہے۔ پھر ماننا کس طرح؟ خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے کہا، خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے کہا، اور مصطفیٰ کو اس طرح مانو جس طرح خدا نے کہا۔ دل کرتا ہے میرا شعر پڑھ دوں میں، کوٹا کی خیال پڑھ دو۔ کہا ہے کس نے کہ سردار اولیاء نہ کہو، کہا ہے کس نے، مخلص صاحب اخلاص زیادہ ہے ہونا چاہیے۔ حضر صاحب میں نے ادھو بٹھاندے نے جدو بندے نے جان دا ٹائم۔ کہا ہے کس نے، توجہ میں کہا ہے کس نے کہ سردار اولیاء نہ کہو، اور کہا ہے کس نے کہ سردار انبیاء نہ کہو، اور کہا ہے کس نے کہ روح رسول اکرم کو جمال الہی کا آئینہ نہ کہو۔ توجہ، اور یہی ہے فلسفہ، اور یہی ہے فلسفہ قل انما انا بشر، کہ خدا کے بعد پڑھو میرے، کہ خدا کے بعد سبھی کچھ کہو، خدا نہ کہو۔ جدوں اللہ کہتے ہیں میں راضی کرنا ہے تے پوچھ رہی ہے حضور نو، یا رسول اللہ تسی راضی کدوں ہو گے؟ یا رسول اللہ کدوں راضی ہو گے؟ فرمایا اذا الارض واحد من امتی فی النار، میرا ایک کلمہ پڑھنے والا جدوں تک جہنم وچ رہے گا میں محمد راضی نہیں ہوواں گا، میں سارے نوں جنت پہنچاواں گا۔ تے جے رب اپنے حبیب نو راضی کردا ہے کہ خدا دا نام جے کوئی ایسے کام کرو کہ حبیب ساڈے تے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی پریشانی دور فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، جلسے کو اپنے دربار میں قبول فرما، معاونین کے تعاون کو قبول فرما، آنے والوں کو قدم قدم پہ ہزاروں نیکیاں۔ حضر صاحب پورا قافلہ لے کر آئے ہیں، دعا کرو حضر صاحب کو تھوا بہادر میں کوئی 1.5 گھنٹہ مجھے بیان کی توفیق دے، سبحان اللہ، اور وقت پر مجھے بٹھائیں۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مجھے کہہ رہے تھے اخیر تر کی جملہ کہہ رہے تھے، یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، حج بیت اللہ نصیب فرما، روضہ رسول اللہ کی زیارت عطا فرما، عقیدے کا پختگی عطا فرما۔ قاضی صاحب نے جو شمع روشن کی ہوئی، یا اللہ ان کو قبر میں ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔